السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، مشائخ نے 10 ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اب یہ بہت اہم باتیں ہیں، اس لیے دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ان کو بیان کیا جائے۔ تو دوستو، خاتمہ بالخیر کے 10 اعمال میں سے آج ہم انشاءاللہ 3 جو ہے وہ اعمال کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا عمل جو ہے دوستو وہ نگاہ کی حفاظت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ نظر کی بد پرہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں دوستو کلمہ بھول جاتا ہے۔ اس کو چھوٹا گناہ نہ سمجھے۔ یہ جو ہوتا ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا، کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا کہ ہائے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرے پاس آ جائے۔ دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ خود سوچیں، بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گزارا کر لیتی ہے، روکھی سوکھی کھا لیتی، لیکن اگر اس کا خاوند کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے کبھی برداشت نہیں کرتی۔ تو بیوی اگر نظر برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت بھی تو محبت کی نگاہ چاہتے ہیں۔ وہ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ بندہ میرا ہو اور دل میں غیر کی بسائے پھر رہا ہو۔ بیوی اگر خاوند کو غیر کی طرف نظر ڈالتا دیکھے تو بولنا چھوڑ دیتی، ناراض ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ محبت کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ غیر کی طرف دیکھتا کیوں ہے، اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں برداشت کر سکتی ہوں لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی، تو غیر کی طرف دیکھ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں توحید ایک دھوبن نے سکھائی۔ کسی نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا، میں رات میں گرمی کے موسم میں چھت پر سویا ہوا تھا، مجھے ہمسائے میں میاں بیوی میں کچھ تلخ کلامی محسوس ہوئی۔ میں نے ذرا غور کیا تو بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تنگی، ترش روئی، ہر چیز کو برداشت کیا، اور میں تمہاری خاطر اور بھی بہت کچھ تنگی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اگر تم چاہو کہ میرے سوا کسی غیر کی طرف نظر اٹھاؤ میں یہ نہیں برداشت کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں نے نظر دوڑائی تو میری نظر اس آیت پر آ کر رک گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندے جو بھی گناہ لے کر آؤ گے میں سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے یہ گناہ میں نہیں معاف کروں گا۔ تو دوستو، نگاہوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس نظر کو روکنے کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اپنے دل میں اس ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا۔ تو دوستو، غیر سے نظر بچانے کے بدلے میں اتنا بڑا انعام ملا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جب دل کے اندر حلاوت ایمان داخل ہوتی ہے تو وہ دل سے کبھی باہر نہیں نکلتی۔ دوستو، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمان عطا فرما دیتے ہیں تا موت پھر وہ حلاوت ایمان انسان کے دل ہی میں رہتی ہے، دل سے باہر نہیں نکلتی۔ تو کسی بندے سے نفسانی محبت کرنا، کسی بندے سے محبت کرنا سب لات و منات ہے، تو دل میں یہ عہد کریں کہ اے اللہ ایک تیری رضا کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، یہ نہیں ہوتا کہ فقط پتھر کے بت بنے ہوتے ہیں، تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں۔ دوست نوجوان خیالی محبوب بنا لیتے ہیں، خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان کی محبت دل پر چھائی ہوتی ہے، تو آفاقی اور انفسی معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔
حلاوت ایمان جب بندے کو ملتی ہے دوستو، نہ تو اس کو اپنی ایک لذت ہوتی ہے، شہوتوں کو مزے تھوڑے، اور حلاوت ایمان کا مزہ ان سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب خود سوچئے کہ جسم کے اعضاء سے جو مزے ملتے ہیں وہ اگر ایسے ہیں تو دل جو تمام اعضاء کا سردار ہے، اس سے جو مزے ملتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ اور حلاوت ایمان کا مزہ دل سے ملتا ہے۔ بدن گدگدائیں تو کتنا مزہ آتا ہے، بدن کو چھیڑ چھاڑ کریں تو دوستو کتنا مزہ، اگر دل کو گدگدی کریں تو پھر کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ والے بندوں کو دلوں کو یعنی دلوں کی گدگدی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ ہی جدا ہے۔ تو دوستو چنانچہ علماء نے حلاوت ایمان کی 5 نشانیاں لکھی۔ ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت مل رہی یا نہیں مل رہی۔ تو پہلی علامت دوستو، عبادت میں مزہ آتا ہے۔ حلاوت ایمان کی پہلی نشانی کہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ، تلاوت میں مزہ، ذکر میں مزہ، سچ بولنے میں مزہ، دوستو نیکی کے کام کرنے میں مزہ، اللہ کی اطاعت کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ عبداللطف بن جاتا ہے، ہوتا وہ عبداللطیف ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے اندر ایک سکون دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، جیسے مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہو جاتی ہے، بچہ ماں کی گود میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے، ایسے بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ دوسری حلاوت ایمان کی علامت دوستو، شہوات کا چھوڑنا۔ یہ ایسی لذت ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال سن لیں، ایک جوان العمر شادی شدہ آدمی کو اگر کہیں کہ بھائی ہم آپ کے ایک ڈبہ بسکٹ کا دے دیں گے، آج آپ گھر بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ مسکرائے گا کہ کیا بے وقوفی کی بات ہے، ایک ڈبہ بسکٹ کی کوئی ہے نسبت اس کے ساتھ؟ تو جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ نسبت ہی نہیں، ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو دوستو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ تیسری حلاوت ایمان کی جو دوستو علامت ہے وہ مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان پھر مشقتیں اٹھاتا ہے، اس کو مشقت نظر نہیں آتی۔ ساری رات جاگنا آسان، اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا دینا آسان، روزے رکھنا آسان، زکوٰۃ ادا کرنا آسان، اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھانی اس کے لیے آسان ہو جاتی۔ کسی عاشق نے کہا ہے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس کو مشقتیں بھی ملتی ہیں تو وہ محبوب کا دیا ہوا ہدیہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ چوتھی علامت دوستو حلاوت ایمان کی کہ مصیبت میں اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ اس طرح بھرتا ہے جس طرح لوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان پر فاقہ آیا، رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، شکر ادا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے والی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ یہ نعمت تو اپنے پیاروں پر بھیجا کرتے ہیں، میری کون سی بات ان کو پسند آ گئی کہ انہوں نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس پر مشکل حالات آ جائیں تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھتا ہے۔ اور دوستو پانچویں یعنی حلاوت ایمان کی علامت یہ ہے کہ رضا بالقضاء، الرضا بالقضاء فی جمیع الاحوال، زندگی کے تمام حالات میں وہ اللہ کی قضاء کے اوپر راضی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، لوح محفوظ پر قلم نے لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلا جو جملہ دوستو قلم نے لکھا وہ یہ لکھا انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسولی، کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ لکھی من لم یسلم بقضائی، جو میری قضاء کو تسلیم نہیں کرتا، ولم یصبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، ولم یشکر علی نعمائی، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، فلیتخذ ربا سوائی، اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ تو مومن اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات ہوں بس ان کے اوپر راضی اور خوش رہتا ہے۔ نہ تو دوستو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔
تو یہ دوستو 5 علامتیں ہو گئی حلاوت ایمان کی۔ اور دوسرا خاتمہ بالخیر کا جو دوسرا عمل ہے، پہلا تھا نگاہ کی حفاظت کرنا، دوسرا دوستو مسواک کی پابندی کرنا، مسواک باقاعدگی سے کرنا۔ مصنون طریقہ یہی علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 انگلیاں اوپر، چھنگلیاں جو ہے نیچے، اور یہ انگوٹھا سائیڈ پر، یہ مسواک کو پکڑنے کا مصنون طریقہ ہے۔ اس کو پکڑ کر مسواک کرے، اس طرح پکڑ کر مسواک کرو، باقاعدگی کے ساتھ کرے، نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کو کرنا لازم قرار دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں، اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے دوستو اس مسواک کی سنت پابندی سے۔ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں، اور اس بندے کو موت کے وقت کلمہ یاد دلا دیتے ہیں کہ بھائی میں آ گیا ہوں، تو کلمے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھتے ہیں مسواک کے بارے میں کہ اس کے فائد میں سے ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ شہادت بندے کو یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 علامتیں ہوں گی۔ تیسرا عمل دوستو خاتمہ بالخیر کا شکر ادا کرنا۔ تیسرا عمل سے جس سے آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے، چونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایمان والی نعمت عطا کی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ میرے مولا تیرا کرم کتنا بڑا کرم ہے، تو نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں، اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں کہہ دیا جائے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے دنیا میں یہ سب آسائشیں نہیں چاہیے، آخرت میں چاہیے، بدلہ آخرت میں چاہیے۔ تو جتنی اور نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ڈرتے اور روتے۔ ایک دفعہ ان کے دل پر یہ عجیب کیفیت ہوئی، کہنے لگے یا اللہ میں بار بار آپ کو فریاد کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، آپ نعمتیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دل میں الہام فرمایا میرے پیارے، میرے ہاں دستور ہے جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا ہوں، تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تمہیں نعمتیں عطا کرنا کبھی بند نہیں کروں گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائی۔ قربان جائے محبوب دو عالم پر، کیا احسانات ہیں ان کی امت کے اوپر۔ فرمایا صبح و شام یہ دعا مانگو، رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا رب ہے، وبمحمد النبی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ میرے نبی ہیں، وبالاسلام دینا، اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے۔ ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دوستو 3 اعمال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نگاہ کی حفاظت اور اسی طرح دوستو مسواک کرنے کا اہتمام فرمائے اور اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو اپنی زندگی میں لائیں تاکہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔